وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کا بڑا فضل، کرم اور احسان ہوا کہ ہم نے اللہ کا پاک کلام الحمد سے لے کر والناس تک مکمل پڑھا اور سنا۔ یہ مجلس ایسی مبارک مجلس ہے، اب سب بھائی توجہ کریں بھائی میری طرف سے، پیچھے یہ آتے جاتے رہیں گے، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ ہاں 60 سال۔ یہ مجلس ایسی مبارک مجلس ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس امت کے سب سے پہلے مفسر ہیں، جنہیں بحر العمہ کہا گیا ہے کہ علم کا سمندر کہا گیا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک خادم صرف اس وجہ سے رکھا تھا اور ان کو ماہانہ تنخواہ دیتے تھے، صرف اس کام کے لیے کہ جہاں قرآن شروع ہو وہ مجلس مجھے بتانی ہے، اور جہاں قرآن ختم ہو وہ مجلس مجھے بتانی ہے، ان دو مجلسوں کا مجھے بتانا ہے۔ کہا حضرت کیوں؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جہاں قرآن شروع ہو اس جگہ پر اور جہاں قرآن ختم ہو وہاں پر جا کر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ ضرور قبول کرتا ہے، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو آج ہم ختم قرآن کی مجلس میں شریک ہیں۔ یہاں جو بھی دعا کی جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے، زمین اوپر آسمان نیچے آ سکتا ہے لیکن میرے نبی کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر دعا کے قبول ہونے کے 3 درجے ہیں بھائی، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ دعا کے قبول ہونے کے 3 درجے ہیں۔ پہلی، جو دعا میں اور آپ مانگ رہے ہیں بعین ہی اللہ وہ عطا فرما دے، ایک قبولیت کا درجہ یہ ہے۔ دوسری قبولیت کا درجہ یہ ہے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں اللہ وہ نہیں دے رہا، وہ دعا نہیں میری قبول ہو رہی، لیکن اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے بڑی آفتوں سے، مصیبتوں سے، زمینی آسمانی آفات سے اللہ مجھے بچا رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ اللہ اس دعا کو اپنے خزانے میں محفوظ رکھ لیتے ہیں، اپنے خزانے میں محفوظ رکھ لیتے ہیں کہ جب یہ بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے، تو نے فلاں دعا مانگی تھی، میں نے قبول نہیں کی تھی، میں نے اپنے پاس محفوظ کر لی تھی، اس دعا کے بدلے جنت کا یہ سونے کا محل میں نے تیرے نام لگا دیا۔ پھر اللہ فرمائیں گے میں نے تیری یہ دعا بھی تم نے مانگی، میں نے قبول نہیں کی تھی، تو یہ سرخ یاقوت کا محل اس دعا کے بدلے میں تیرے نام ہو گیا، یہ جنت کی نہریں تیرے نام ہو گئیں، یہ باغات تیرے نام ہو گئے، یہ حوریں تیرے نام ہو گئیں، یہ غلمان تیرے نام ہو گئے۔ اللہ ہر دعا کے بدلے جنت دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ انسان تمنا کرے گا ہائے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، مجھے سب کے بدلے میں جنت مل جاتی، سب کے بدلے میں جنت مل جاتی۔ اس لیے بھائی کبھی بھی دعا مانگتے ہوئے دعا سے مایوس نہ ہونا کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنی زبان سے یہ کہنا شروع نہ کر دے کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، میری تو دعا قبول ہوتی نہیں ہے۔ جب یہ جملہ بولا اللہ دعا کی قبولیت ختم کر دیتا، اللہ پھر دعا قبول نہیں کرتے۔
تو اس لیے اللہ سے مانگتے ہوئے کبھی نا امید نہیں ہونا، کبھی نہ مایوس نہیں ہونا۔ اس در کے سوا اور کوئی در ہے ہی نہیں کہ جہاں جا کے مانگے۔ ایک اللہ والے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ ساتھ ایک نوجوان بھی تھا، آواز آئی لا لبیک، یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں حاضر ہوں، اوپر سے جواب آ رہا ہے تیری حاضری قبول نہیں۔ یہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں لبیک میں حاضر ہوں، پھر آواز آئی لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں۔ اس نوجوان نے کہا چچا آپ نے یہ آواز سنی؟ اس نوجوان نے بھی آواز سن لی۔ چچا آپ نے یہ آواز سنی؟ کہا ہاں بیٹا سنی ہے، اور 70 سال سے سن رہا ہوں، 70 سال سے یہاں طواف کے لیے آ رہا، حج کے لیے عمرے کے لیے آ رہا، جب بھی لبیک کہتا ہوں اوپر سے آواز آتی ہے لا لبیک کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا 70 سال ہو گئے اور آپ کی حاضری قبول نہیں ہو رہی، آپ پھر بار بار آ رہے، آپ پھر بار بار آ رہے۔ تو ان بزرگوں نے روتے ہوئے کہا بیٹا اس در کے سوا کوئی اور در بتا کہ ادھر چلا جاؤں، اس در کے سوا کوئی اور مقام بتا کہ وہاں چلا جاؤں، وہاں میری حاضری قبول ہو جائے۔ کہ اس در کے سوا کوئی در ہے بھی نہیں، وہاں کہاں جاؤں؟ میرا کام ہے دروازہ کھٹکھٹانا اور اس کو پکارنا، وہ میری پکار پہ لبیک کہے لا لبیک کہے وہ اس کا اختیار ہے، میرا کوئی اختیار نہیں۔ اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے کچھ تسلی ہوئی، پھر طواف شروع کیا، پھر آواز لگئی یا اللہ لبیک، آواز آئی میرے بندے تیری یہ حاضری بھی قبول اور 70 سال کی حاضری بھی قبول، 70 سال کی حاضری بھی قبول۔ تو لہٰذا بھی کبھی بھی اللہ سے مانگنے میں مایوسی نہ کرنا، کبھی مایوس نہ ہونا کہ وہ میری سنتا ہی نہیں ہے، اس نے سننا چھوڑ دیا تو پھر کون سنے گا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ وہ یہاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ بزرگ تو دور ہے، اللہ والا تو دور ہے، اللہ تو یہاں قریب ہے۔ اللہ کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ اس لیے بھائی دعا میں کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ تو یہ مجلس ایسی مجلس ہے کہ اللہ اس میں دعا قبول کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہاں اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے، قرآن پڑھا گیا ہے۔ اللہ قرآن والے کو کیا عزت دیتے ہیں، قرآن والا اللہ کی نگاہ میں کتنا محبوب ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اکثر یہ حدیث سناتا ہوں کہ جب قرآن ختم ہو جاتا ہے، قرآن ختم کرنے والا چاہے دیکھ کر قرآن ختم کرے یا حفظ زبانی ختم کرے، جیسے تراویح میں ہم زبانی ختم کرتے ہیں ویسے میں اور آپ دیکھ کر جو ناظرہ خواہ ہوتا ہے ختم کرتے ہیں، تو اللہ آسمان سے 60,000 فرشتوں کو اتارتا ہے کہ جاؤ یہ قرآن جس نے ختم کیا ہے اس کے ماتھے کا بوسہ لے کر آؤ۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان حق اور سچ ہے، 60,000 فرشتہ اتر چکا ہے اور ہمارے حافظ صاحب کے ماتھے کا بوسہ لے چکا ہے۔ میں نبی کا فرمان حق اور سچ ہے۔ یہ قرآن والے کو عزت مل رہی، قرآن والے کو یہ اللہ پاک مقام عطا فرما رہے۔ پھر حافظ قرآن کے بارے میں قیامت کے دن 3 حدیثیں میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث یہ کہ اللہ حافظ قرآن سے کہے گا، حافظ قرآن سے کہ اے میرے بندے قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، ایک ایک آیت پر ایک ایک درجہ۔ قرآن کی 6,666 آیات ہیں، ایک ایک آیت پر اللہ اس کو درجہ عطا فرمائیں گے۔ والناس تک جب پہنچے گا آخری آیت، وہ سب سے اوپر جنت جو آخری آیت پر اس کو ملے گی یہ اس کا مقام ہوگا۔ جنت میں جتنا اوپر جائیں گے اتنا اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ یہ اللہ مقام حافظ قرآن کو عطا فرما۔ دوسری حدیث میرے نبی نے ارشاد فرمائی کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کا منظر کیا ہے کہ یہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج یہ 1.25 نیزے پر یعنی 14 فٹ پر ہوگا۔ آج ہم سے تقریباً 3 کروڑ کلومیٹر دور ہے یہ سورج، اور اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ جون جولائی میں ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو جب یہ 14 فٹ پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، ہر انسان کا کیا حال ہوگا؟ کیسے وہ بچ سکے گا اس مصیبت سے اور مشقت سے کہ اس دن سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک اس حافظ قرآن کے والدین سے کہیں گے فرشتوں کو، بھائی جاؤ اس کے والدین کو اس مصیبت سے نکالو، اس گرمی سے نکالو، اس دکھ در سے نکالو، تکلیف سے نکالو، اور میری رحمت کے سائے میں کھڑا کر دو، میرے عرش کے سائے میں کھڑا کر دو۔ ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اللہ فرمائے گا ماں باپ کو جوڑا پہناؤ، ان کو جنت کے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا ان کو میری طرف سے تاج پہناؤ، تو ماں باپ کو 2 تاج پہنائے جائیں گے، ماں کو اور باپ کو۔ اس تاج میں موتی لگے ہوئے
ہوئے ہوں گے، ہیرے لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ ایک ہیرا دنیا میں لیے لایا جائے اور اس کو یوں سورج کے سامنے کیا جائے، سورج دوپہر کو چمک دمک رہا ہو، اور وہ موتی اور وہ ہیرا یوں سورج کے سامنے کر دو، اس موتی سے ایسا نور نکلے گا جو سورج کی روشنی کو بھی ختم کر دے گا۔ اب یہ 100 واٹ کا بلب ہے یا 1000 واٹ کا بلب لگا دو، اس کی روشنی ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ غائب ہو جائے گی۔ ایسے اس موتی کے سامنے سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی۔ یہ کس کے والدین کو اعزاز مل رہا؟ حافظ قرآن۔ تیسری حدیث جو میرے نبی نے ارشاد فرمائی کہ حافظ قرآن کے استاد کو بلایا جائے گا، جس نے اس کو پڑھایا ہوگا، اس کو بھی اللہ پاک یوں عذاب سے نکال کر اپنے سائے میں کھڑا کریں گے، اس کو بھی تاج پہنائیں گے اور اللہ پاک اس کو جوڑا عطا فرمائیں گے۔ یہ حافظ قرآن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو عزت عطا فرما رہا ہے۔ دنیا میں دنیاوی اعتبار سے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر، وزیر اعظم اور گورنر اور چیئرمین اور نائب چیئرمین صاحب اور ایم پی اور ایم این اے اور صدر اور چودھری صاحب اور خان صاحب اور سیٹھ صاحب، کسی کے لیے اعلان نہیں ہو رہا۔ اعلان ہو رہا ہے تو قرآن والے کے لیے ہو رہا ہے کہ اللہ نے قرآن والوں کو کیا اعزاز عطا فرما رکھا ہے۔ اور سنو قرآن کا اعزاز کہ جس نے قرآن سے محبت کی، قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ نے کیا نوازا ہے، کیا نوازا ہے۔ 170 ہجری کا زمانہ، خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ بیٹا مامون الرشید، عبداللہ اس کا نام تھا، 1970 میں پیدا ہوا، 217 میں فوت ہو گیا۔ اس کے زمانے میں باطل علماء، باطل عقیدے والے، باطل مذہب والے، وہ علماء اکٹھے ہو گئے، علماء سوئی جنہیں کہا جائے، وہ اکٹھے ہو گئے، اور مامون الرشید کا ذہن ایسا بنایا اور ایسا بھرا کہ غلط عقیدہ اس کا بنا بیٹھے۔ کیا عقیدہ بنا دیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے، جیسے میں اور آپ مخلوق ہیں، زمین آسمان مخلوق ہے، ایسے قرآن بھی مخلوق ہے۔ تو بڑے حق والے جو علماء تھے وہ ڈٹ گئے کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ مخلوق نہیں اللہ کا کلام بھی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا علم ہے، جیسے اللہ مخلوق نہیں اللہ کا علم بھی مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اس نے بڑے علماء کو، بڑے لوگوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، صرف اس عقیدے پر کہ میرا عقیدہ اپناؤ، میرا عقیدہ اور اپناؤ۔ لوگ نہیں مان رہے۔ مکہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، عبدالعزیز مکی رحمت اللہ علیہ، حبشی تھے، رنگ ان کا کالا تھا۔ انہیں یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور نکلے بغداد میں ان کا تخت خلافت تھا۔ کہا مجھ پر حق بنتا ہے کہ مامون الرشید کے سامنے حق بیان کروں۔ پھر بیٹے سے کہا کہ کیا کیا جائے کہ میں بادشاہ کے محل میں پہنچ جاؤں اور بادشاہ سے میرا آمنا سامنا ہو سکے۔ اچھا، انہوں نے بھی چلو شاہی مسجد میں چلتے ہیں جہاں بادشاہ آ کر نماز پڑھتا ہے یا جمعے کی نماز پڑھتا ہے۔ بیٹے سے کہا تم نے نماز کے بعد اعلان کرنا ہے کہ میرے ابا عبدالعزیز مکہ سے آئے ہیں اور وہ قرآن کی عظمت کے بارے میں بیان کریں گے، قرآن کی عظمت کو بیان کریں گے۔ اعلان ہو گیا، سارے لوگ بیٹھ گئے۔ عبدالعزیز کا ایک نام تھا، ہر انسان کو جانتا تھا، ان کا ایک مقام تھا، ان کی ایک شہرت تھی۔ تو عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور قرآن کے کلام اللہ ہونے پر ایسے دلائل دیے کہ ساری انسانیت کی آنکھیں کھل گئیں، اور کہا کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں اللہ کی مخلوق ہے، وہ باطل ہے، وہ غلط عقیدہ رکھنے والا ہے، وہ گمراہ ہے اور تمہیں بھی گمراہ کر رہا ہے۔ کیا ہونا تھا؟ سی آئی ڈی کو پتہ چلا، بادشاہ کے پولیس کو پتہ چلا اور عبدالعزیز کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ تو جو سپرنٹینڈنٹ تھا وہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا عبدالعزیز یہ کیس ابھی میرے پاس ہے، تم معافی مانگ لو، اپنے الفاظ آگے پیچھے کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کر لو، میں بادشاہ تک پہنچنے سے پہلے آپ کو رہا کر دوں گا۔ عبدالعزیز رحمت اللہ فرمانے لگے وہ دیوانے، بادشاہ کے پاس پہنچنے کے لیے تو میں نے یہ کام کیا، تو کہتا ہے میں بادشاہ کے پاس نہ جاؤں، جاؤ میں نے کوئی معافی نہیں دینی، میرا وہی موقف ہے، میرا وہی عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ خیر سپرنٹینڈنٹ چلا گیا مامون الرشید کے پاس، کہا حضرت ٹھیک ہے اس کو سزا دینی ہو دے دینا، لیکن پہلے اس کی بات سن لینا، یہ کہتا کیا ہے، یہ کیا کہتا ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے بلاؤ۔ مامون الرشید کو بلایا۔ مامون الرشید کو جب بلایا تو سیاہ فام تھے، اب سارا محل بادشاہ کے فوج سے اور عوام سے اور اسلحہ سے بھرا پڑا ہے ان پر روب ڈالنے کے لیے
کہ یہ ڈر جائے تاکہ اپنا حق بیان نہ کر سکے. تو عبدالعزیز کو جب لوگوں دیکھا تو عبدالعزیز کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اس کالے کو دیکھو، اس حبشی کو دیکھو، اس موٹے کو دیکھو، موٹے موٹے ہونٹ والے کو دیکھو، یہ ہم سے بات کرے گا. ان کے عیب نکالے. تو عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مامون الرشید کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے گرج کر ایک بات کہی. پہلی بات یہ کہی گرج کر، بغیر ڈرے، کہا بادشاہ سلامت، آپ کا یہ خوبصورت محل ہو اور اس محل میں کہیں کوئی کمی رہ جائے تو لوگ کس پہ اعتراض کریں گے؟ کہا جی معمار پر، مستری پر اعتراض کریں گے کہ مستری اتنا جاہل تھا، نالائق تھا کہ یہ عیب چھوڑ گیا، اتنا خوبصورت محل بنایا اور یہ عیب چھوڑ گیا. یہ کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا، یہ کوئی کاریگر نہیں تھا. تو اعتراض کس پہ ہو رہا؟ معمار پر، مستری پر اعتراض ہو رہا ہے. بادشاہ سلامت، یہ کالا اور گورا بنانا کس کا کام ہے؟ یہ خوبصورت اور بدصورت بنانا کس کا کام ہے؟ کہا جی اللہ کا کام ہے. کہ یہ میرے اختیار میں تو نہیں تھا کہ میں کالا بن جاتا، بدصورت بن جاتا، یہ اللہ نے مجھے بنایا ہے. تو جو مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ میرے بنانے والے پہ اعتراض کر رہے ہیں، وہ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ کو آدمی بنانا نہیں آیا اور کالا آدمی بنا کر بھیج دیا. لہذا مجھ پہ انگلی نہیں اٹھ رہی، اللہ پہ انگلی اٹھ رہی ہے. ایک دم سب پہ سناٹا چھا گیا، شرم سے آنکھیں جھک گئیں کہ ہم یہ کیا کہہ رہے تھے. پھر مامون رشید نے کہا اب شیخ آپ بڑے عزت والے، لیکن آپ نے میرے ملک کی اور میرے عقیدے کی خلاف آپ نے قدم اٹھایا ہے. میں اگر چاہتا تو آپ کو سزا دے سکتا تھا، لیکن میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا آؤ بسم اللہ آؤ. تو مامون رشید کی طرف سے بڑے بڑے علماء جو تھے مناظرین وہ اکٹھے، اور ادھر شیخ عبدالعزیز رحمت اللہ وہ کھڑے ہیں. مناظرہ شروع ہو گیا. آ رہے قریب ہے، بالکل ٹھیک ہے. مناظرہ شروع ہو گیا، ہمارے حضرت قریب پہنچ گئے انشاءاللہ. مناظرہ شروع ہو گیا. مناظرہ ادھر سے دلائل آ رہے ہیں، ادھر سے دلائل آ رہے ہیں، ادھر سے سوال، ادھر سے سوال، ہر سوالوں کا جواب. پھر آخر میں کہنے لگے سنو بھائی آخری بات، پھر بات ختم کرتے ہیں. استاد جی آگے. تو اس نے باطل علماء نے کہا اب ہم ایسی دلیل پیش کریں گے کہ ان کی کوئی جو ہے وہ بڑی سے بڑی شخصیت بھی اس کا جواب نہ دے سکے. ان کو کبھی دو جواب. کیا دلیل ہے؟ ان کا دیکھو بھائی اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور ہر چیز مخلوق ہے. قرآن بھی ایک چیز ہے، ایک شے ہے، لہذا قرآن بھی مخلوق ہے. ہر شے اللہ نے بنائی اور ہر شے مخلوق ہے. قرآن بھی ایک شے ہے، لہذا قرآن بھی مخلوق ہے. عبدالعزیز رحمت اللہ نے فرمایا صبر کرو، پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر تمہارے سوال کا جواب ہوگا. کیا؟ کہ دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَيُحَذِّرُ اللَّهُ بِالنَّفْسِ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، یعنی اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. یہ بات غور سے سنو بھائی، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. اور نفس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ رکھا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ ہر نفس نے مرنا ہے. اور اللہ بھی اپنے آپ کو نفس کہہ رہا ہے. تو بتاؤ کیا اللہ پر موت آئے گی؟ بولو بھائی. کہ اللہ ہر چیز کو نفس کہہ رہا ہے اور اپنے آپ اور نفس پر موت آنی ہے، اور اللہ کہتے ہیں میں نفس ہوں، تو کیا اللہ پر موت آئے گی؟ تو ان باطل علماء نے کہا کہ نہیں، اللہ جو نفس ہے وہ باقی نفس سے مستثنا ہے، کہ باقی نفس پر تو موت آ سکتی ہے، اللہ پر موت نہیں آئے گی. فرمایا اسی طرح باقی ساری چیزیں بھی چیزیں ہیں، قرآن بھی چیز ہے، لیکن باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں، قرآن اس میں سے مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. جب یہ بات سنی مامون رشید نے تو وہ ٹھٹر گیا اور خاموش ہو گیا. ایک چیز یہ ہو گئی کہ اس نے لوگوں کو قتل کرنا چھوڑ دیا، عقیدہ نہیں چھوڑا، اور عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو عزت کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیا. اس کے بعد آگے تو لہٰذا یہ قرآن کس کا کلام ہے بھائی؟ اللہ کا کلام ہے. اس کلام پر ایمان اور یقین لانا یہ میرے اور آپ کے ذمہ واجب ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اور اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اور اس کو سیکھ کر عمل کر کے پوری دنیا میں پہنچانا، یہ 5 حق قرآن کے بنتے ہیں. 5 حق قرآن کے بنتے ہیں. ان حقوق پر اگر میں اور آپ آگے تو قیامت کے دن یہ قرآن میرے اور آپ کے
حق میں گواہی دے گا۔ اگر ان 5 حقوق میں میں نے ایک حق چھوڑ دیا تو یہ قرآن میرے اور آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ 2 شفاعت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ عرش کے نیچے کھڑے ہو کر لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گے، اللہ قبول کرے گا۔ وہ لوگوں کا خلاف سفارش کریں گے، اللہ پھر بھی قبول کرے گا۔ فرمایا نمبر 1 روزہ، اللہ قیامت کے دن روزے کو شکل عطا فرمائیں گے، وہ اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا اور روزہ کہے گا یا اللہ اس روزے رکھنے والے نے مجھے محفوظ رکھا، میری وجہ سے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، حلال چیزیں چھوڑی، اے اللہ اس کی بخشش فرما۔ اللہ روزے کی سفارش قبول کر کے اس آدمی کی بخشش فرما دیں گے، اس کو جنت میں ڈال دیں گے۔ جس نے روزہ نہیں رکھا ہوگا وہ اللہ کے بارگاہ میں اس کے خلاف سفارش کرے گا، اے اللہ اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے میرا حیا نہیں کیا، اس نے میرا خیال نہیں رکھا، اسے جہنم میں ڈال۔ اللہ پاک اس کی سفارش قبول کر کے اس بے روزے والے کو جہنم میں ڈال دے گا۔ دوسری چیز وہ قرآن ہے، اللہ قرآن کو بھی ایک شکل عطا فرمائے گا جو اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا۔ پھر یہ قرآن کہے گا اے اللہ جس نے قرآن کا حق ادا کیا ہوگا، قرآن کا حق ادا کیا، اے اللہ اس نے مجھے سمجھا، مجھے پڑھا اور مجھ پہ عمل کیا اور پھر مجھ پہ عمل کر کے پوری دنیا میں یہ پھیلاتا رہا، اے اللہ اس نے میرا حق ادا کیا ہے، میں گزارش یہ کرتا ہوں اے اللہ اس کی حق میں شفاعت قبول فرما کر یا اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ تو بھئی اس پر آنے کی کوشش کرو گے نا انشاءاللہ بھئی۔